الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناہم ينفقون۔ اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے ہمیں مال جیسی جو نعمت عطا فرمایا تو اس کے دیے ہوئے اس نعمت سے ہم راہ خدا میں خرچ کر تقوی اور پرہیزگاری کے معیار کو پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنے سے مال طاہر ہوتا ہے اور دلوں کو بھی پاک بازی حاصل ہوتی ہے۔ ایک جگہ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کامیابی حاصل کرتے ہیں، کامرانی حاصل کرتے ہیں۔ ایک جگہ اور اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالی اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مزید نوازتا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا ہی زیادہ میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اتنا ہی زیادہ میں عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک لمبی آیت سورہ بقرہ کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت، یعنی ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس سے 7 بالی نکلے، یعنی کھیتی بالی کے دانے کو جب مٹی کے اندر دبائیں اور اس میں پانی چھڑکیں تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ایک دانہ ڈالنے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک دانہ انسان ڈالے گا تو وہ 700 دانہ پاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ اذیت دیتے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا تو آپ ثواب کم سے کم 700 روپے کے برابر پائیں گے، اور اس کے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے،
کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیت کریمہ ہیں جس میں زکوٰۃ کے فضائل اور نہ دینے والوں کے لیے زکوٰۃ کی وعیدیں موجود ہیں۔ تو ایک آیت زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے سلسلے میں بھی آپ سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا جو لوگ صرف جمع کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہیں کرتے ہیں، اس مال کو ہی آتش جہنم میں تپایا جائے گا، اور جب وہ بالکل گرم ہو جائے گا تو اس گرم مال سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، کروٹیں اور پیٹھوں کو داغی جائیں گی، اور یہ دنیاوی جیسا نہیں ہوگا کہ لوہے کو گرم کر کے اگر اپنے ہاتھ میں رکھیں تو دنیا کا یہ حال ہے کہ موم بتی اگر جل رہی ہو تو انسان 10 سیکنڈ اس کے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا، تو آتش جہنم میں گرم کیے ہوئے ہٹ کیے ہوئے مال سے اگر پیٹھیں داغی جائیں گی تو انسان بے حد تکلیف محسوس کرے گا۔ اس کے بعد چند حدیثیں آپ سماعت فرماتے، لیکن وقت ہو گیا ہے اس لیے بلا تاخیر آپ کھڑے ہوں، سنت پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔